اے مبلغ بنو سنتوں کا خوب چرچا کروں سنتوں کا کروں بہر خاک مدینہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، زلف رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسیر، حسن اخلاق کی عملی تصویر، میرے آقا، میرے رہبر، میرے پیر، ذوالفضل والکمال ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے رسالہ ضیاء درود و سلام میں تفسیر در منصور کے حوالے سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک فرمان ذکر کیا. نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: صلو علی صلی اللہ علیکم. تم مجھ پہ درود پاک پڑھو، اللہ عز و جل تم پر رحمت بھیجے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اللہ تعالی جل جلالہ کے برگزیدہ بندے حضور سیدنا غوث اعظم جیلانی قدس سرہ النورانی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالی جل جلالہ کے مقرب بندوں میں سے ایک ہیں، اور ان میں سے بھی وہ حضرات اور وہ اولیاء کرام جن کو اللہ تعالی جل جلالہ نے قرب خاص سے نوازا. غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار ان میں ہوتا ہے. ہمارے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک زندگی پہلے دن سے لے کر آخری دن تک زہد و تقویٰ، مجاہدہ، ریاضات اور عبادات میں بسر ہوئی. آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ماہ رمضان مبارک میں ہوئی. والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ پہلے دن ہی سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے روزہ رکھا. زندگی کا پہلا دن بھی مجاہدے ہی میں گزرا، پہلے دن بھی آپ کا روزہ تھا، اور وہ اس انداز سے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے سحری سے لے کر افطاری تک اپنی والدہ محترمہ کا دودھ نہیں پیا. غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ جب میرے فرزند ارجمند عبد القادر پیدا ہوئے تو رمضان شریف میں دن بھر آپ دودھ نہیں پیا کرتے تھے. کسی نے کہا کہ غوث اعظم متقی ہر آن میں، غوث اعظم متقی ہر آن میں، تھوڑا ماں کا دودھ بھی رمضان میں. اور یہ صرف ایک سال سلسلہ جاری نہ رہا، بلکہ آپ کی والدہ ماجدہ فرمایا کرتی تھی کہ جب میں نے اپنے صاحبزادے عبد القادر کو جنا تو وہ رمضان مبارک میں دن کے وقت میرا دودھ نہیں پیتے تھے. اگلے سال رمضان کا چاند غبار کی وجہ سے نظر نہ آیا تو لوگ میرے پاس دریافت کرنے کے لیے آئے تو میں نے کہا کہ میرے بچے نے دودھ نہیں پیا
اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آج کا دن رمضان مبارک کا دن ہے. غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی زندگی کے ابتدائی ایام میں ہی یہ بات سارے شہر میں مشہور ہو گئی تھی کہ سیدوں کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا جو رمضان مبارک میں دن بھر دودھ نہیں پیتا. تو غوث اعظم متقی ہر آن میں چھوڑا ماں کا دودھ بھی رمضان میں. الحمدللہ عز وجل ہمارے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی مبارک زندگی کا لمحہ 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 زہد و ورع، تقوی، پرہیزگاری، ریاضات، عبادات اور مجاہدات ہی میں بسر ہوتا رہا. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز وجل ایک مسلمان کی زندگی ایسی ہی ہونی چاہیے. الحمدللہ ہمارے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنی مثال آپ ہیں. آپ کی ریاضات کو دیکھیے، آپ کی عبادات کو دیکھیے، بلکہ آپ کی زندگی کے لمحے لمحے کو آپ دیکھیں تو آپ کی ساری زندگی مجاہدات، ریاضات اور عبادات میں بسر ہوتی چلی گئی. آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب ابتدا ہی سے خدا بند قدوس کی رحمتیں متوجہ تھی. پھر آپ کے مرتبہ اور آپ کے بلند مقام اور آپ کے وقار کو کون پا سکتا ہے اور کون آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام کا اندازہ کر سکتا ہے. چنانچہ آپ نے خود ہی اپنے بچپنے کے حالات کی طرف اس طرح نشاندہی فرمائی. فرماتے ہیں کہ عمر کے ابتدائی دور میں جب کبھی میں لڑکوں کے ساتھ کھیلنا چاہتا تھا تو غیر سے ایک آواز آتی کہ عبد القادر لہو و لعب یعنی کھیل کود سے باز رہو، تمہیں اس لیے پیدا نہیں کیا گیا. فرماتے ہیں کہ یہ آواز آتی اور اس آواز کو سن کر میں رک جایا کرتا تھا، اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیتا اور نظر دوڑاتا کہ شاید کوئی آواز دینے والا دکھائی دے جائے، لیکن دائیں بائیں آگے پیچھے ہر چار جانب دیکھتا، کوئی آواز دینے والا نظر نہ آتا تھا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ابتداءً اس آواز کی مجھے کچھ دہشت سی معلوم ہوتی. میں جلدی سے بھاگتا اور گھر جا کر اپنی والدہ محترمہ کی آغوش محبت میں چھپ جایا کرتا تھا. اب وہی آواز جو پہلے کھیل کود کے لیے نکلتا تھا تو آیا کرتی تھی، اب وہی آواز تنہائیوں میں بھی میری رفیق بن گئی. اور وہ اس طرح کہ اگر مجھے کبھی نیند آتی اور میں سونے کی غرض سے بستر پر جاتا تو وہ آواز فوراً میرے کانوں میں آ کر مجھے آگاہ کرتی اور معاً آواز آیا کرتی تھی کہ عبد القادر تجھے سونے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا. فرماتے یہ آواز آتی اور اس آواز کے آنے کے بعد میں فوراً اللہ تعالی جل جلالہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا، یعنی نماز، تلاوت قرآن اور دیگر اذکار میں مشغولیت کو اختیار کیا کرتا تھا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا ہمارے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کس قدر اللہ تعالی جل جلالہ کی عبادت میں ابتدا ہی سے مستغرق رہتے تھے. قرآن پاک میں اللہ تعالی جل جلالہ نے سورہ دہر کی ابتدائی آیات کریمہ میں ارشاد فرمایا، ترجمہ کنز الایمان، بے شک آدمی پر ایک وقت وہ گزرا کہ کہیں اس کا نام بھی نہ تھا، کوئی اس کی پہچان نہ تھی، اس کی کوئی حیثیت ہی نہ تھی. انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. بے شک ہم نے آدمی کو پیدا کیا ملی ہوئی منی سے. ماں اور باپ دونوں کی منی کے اجتماع سے اس انسان کی پیدائش ہوئی. بے شک ہم نے آدمی کو پیدا کیا ملی ہوئی منی سے کہ وہ اسے جانچے تو اسے سنتا دیکھتا کر دیا تاکہ دلائل کا مشاہدہ اور آیات کا استعمال کر سکے. میرے پیارے اسلامی بھائیو، آپ ان آیات کریمہ پہ غور کیجیے. یہ انسان تھا ہی نہیں، نسیم منسیہ، اس کی کوئی اوقات کوئی حیثیت تھی ہی نہیں،
یہ تو بالکل اس کا وجود تک نہ تھا. اللہ تعالی جل جلالہ نے اسے بنایا، اور بنانے کا مقصد اس آیت کریمہ میں کیا ذکر فرمایا گیا؟ نبتلی، ہم اسے آزمائیں، اور اس کی آزمائش کے لیے اسے سماعت اور بصارت عطا کی گئی. اب انسان کیا کرتا ہے؟ دو طرح کے راستے اس کے سامنے رکھ دیے گئے. ایک صراط مستقیم ہے، دوسرا صراط جحیم ہے. ایک راستہ جنت کی طرف لے جانے والا ہے اور دوسرا راستہ جہنم کی طرف لے جانے والا ہے. دونوں راستے اس کے سامنے رکھے اور ارشاد فرمایا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ترجمہ کنز الایمان، بے شک ہم نے اسے راہ بتائی، یا حق مانتا یا ناشکری کرتا. دو راستے اس کے سامنے ہیں، یا تو حق کو مانے، اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی میں ڈالا ہے، یا پھر ناشکری کرتے ہوئے گمراہی کی راہ اپنائے. یہ دونوں راستے بتانے کے بعد خالق کائنات مالک ارض و سماوات جل مجدہ الکریم نے دونوں راستوں کا انجام بھی بتا دیا. ارشاد فرمایا انا اعتدنا للکافرین سلاسلا واغلالا وسعیرا. ترجمہ کنز الایمان، بے شک ہم نے کافروں کے لیے تیار کر رکھی ہیں زنجیریں اور توق اور بھڑکتی آگ. زنجیروں سے باندھ کر گھسیٹ کر جہنم میں پھینکا جائے گا، تو ان کے گلوں میں ڈالے جائیں گے اور آگ میں ان جہنمیوں کو جلایا جائے گا. یہ تو تھے نافرمان. پھر اللہ تعالی جل جلالہ نے نیکوں کا ذکر کیا. فرمایا ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا. ترجمہ کنز الایمان، بے شک نیک پیئیں گے اس جام میں سے جس کی ملونی کافور ہے. وہ جام ان کو پیش کیے جائیں گے جن میں کافور ملایا گیا ہوگا. پھر ارشاد فرمایا وہ کافور کیا؟ ایک چشمہ ہے جس میں سے اللہ کے نہایت خاص بندے پیئیں گے. یفجرونہا تفجیرا، اور صرف پینے کی اجازت نہیں دی جائے گی بلکہ فرمایا اپنے محلوں میں اسے جہاں چاہیں بہا کر لے جائیں گے. تو میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ اللہ تعالی جل جلالہ کی خصوصی رحمتیں نیک بندوں کے لیے کس قدر عنایات سے نوازا جا رہا ہے ان حضرات کو جو اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت میں گزارنے والے ہیں. غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کریمہ کو دیکھیے، آپ نے علوم دینیہ سیکھنا شروع کیے، قرآن پاک پڑھا. قرآن پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے گھر ہی میں اپنے علاقے میں 488 سن ہجری میں علوم دینیہ کی تکمیل فرمائی. غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس کے بعد بغداد شریف کا ارادہ لے کر اپنی والدہ محترمہ کی خدمت میں اجازت کے لیے حاضر ہوتے ہیں. ابتدا سے دیکھیے، جس دن پیدا ہوئے اسی دن روزہ، اور اس کے بعد ہر سال رمضان کا مہینہ آتا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا دن نہ ماں کا دودھ پیتے ہیں نہ کسی اور چیز کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں. اس کے بعد آپ کی ابتدائی ایام ہی میں عبادات، ریاضات اور مجاہدات کی طرف مائل رہے. شیخ محمد بن قائد الآوانی رحمت اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور محبوب سبحانی قطب ربانی سیدنا غوث اعظم جیلانی قدس سرہ النورانی نے ہم سے فرمایا کہ حج کے دن بچپن میں مجھے ایک مرتبہ جنگل کی طرف جانے کا اتفاق ہوا اور میں ایک بیل کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا. اس بیل نے میری طرف دیکھ کر فرمایا یا عبد القادر ما لہذا خلقتا، اے عبد القادر رحمہ اللہ، تم کو اس طرح کے کاموں کے لیے پیدا نہیں کیا گیا. اے عبد القادر، تم اس طرح کے کاموں کے لیے تو پیدا نہیں کیے گئے.
غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں گھبرا کر گھر لوٹا اور اپنے گھر کی چھت پر چڑھ گیا. جنگل سے واپس آئے, گھر کی چھت پہ چڑھے, اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے سارے حجابات اٹھا دیے. فرماتے کیا دیکھتا ہوں کہ میدان عرفات میں لوگ جمع ہیں اور سارے کے سارے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے حضور دعائیں کر رہے ہیں. کہاں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان عالی شان اور کہاں میدان عرفات. فرماتے جب میں نے یہ منظر دیکھا فوراً چھت سے نیچے آیا, اپنی والدہ ماجدہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کیا مجھے راہ خدا عز و جل میں وقف فرما دے اور مجھے بغداد جانے کی اجازت مرحمت فرمائے تاکہ میں وہاں جا کر علم دین حاصل کروں. زندگی کے ابتدائی ایام, بچپنے کا عالم, کم سنی کی عمر, عالم طفولیت, غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے جذبات. اس کم سینی میں بھی والدہ ماجدہ سے عرض کرتے ہیں کہ مجھے راہ خدا عز و جل میں وقف فرما دے. کس قدر عظیم جذبہ اور کیسا عظیم مدنی ذہن اللہ تعالیٰ نے غوث اعظم کو عطا فرمایا. بچپن ہی میں آپ راہ خدا عز و جل کے مسافر بننا چاہتے ہیں. فرماتے والدہ ماجدہ نے مجھ سے اس کا سبب دریافت کیا کہ بغداد کیوں جانا چاہتے ہو. میں نے وہ بیل والا واقعہ عرض کیا تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ 80 دینار جو میرے والد ماجد کی وراثت میں تھے میرے پاس لے آئیں تو میں نے ان میں سے 40 دینار خود لیے اور 40 دینار اپنے دوسرے بھائی کا حصہ ایک طرف کر دیا. اب اس وقت بھی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقویٰ دیکھیے, پرہیزگاری دیکھیے. والدہ نے یہ ساری رقم پیش کی لیکن آپ فرماتے ہیں یہ 40 دینار تو میرے دوسرے بھائی کا حصہ ہے, دوسرے بھائی کا حصہ ایک طرف کر دیا. تو یہ عالی مرتبہ, یہ بلند مقام اور ایسا استغنا اللہ تعالی جل جلالہ کی عطا ہی سے ملا کرتا ہے. اس کے بعد غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب بغداد شریف تشریف لائے اس وقت کے شیوخ, ائمہ, بزرگان دین اور محدثین کی خدمت کا قصد فرمایا. پہلے علوم قرآنیہ کو روایت, درائد, تجوید و قراءت کے اسرار و رموز کے ساتھ حاصل کیا اور زمانے کے بڑے محدثین اور اہل فضل و کمال اور مستند علماء کرام سے سماع حدیث فرما کر علوم کی تحصیل فرمائی. حتیٰ کہ تمام اصولی, فروعی, مذہبی, اختلافی علوم میں علماء بغداد ہی سے نہیں بلکہ تمام ممالک اسلامیہ کے علماء سے سبقت لے گئے. آپ کو تمام علماء پر فوقیت حاصل ہو گئی اور سب نے آپ کو اپنا مرجع بنا لیا. اس کے بعد اللہ تعالی جل جلالہ نے آپ کو مخلوق کے سامنے ظاہر فرمایا. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک زندگی, آپ جس حصے میں بھی آپ کی عمر مبارکہ کو دیکھیں, جس انداز سے بھی دیکھیں, آپ ہر وقت ہر انداز سے کامل اور مکمل ہی نظر آئیں گے. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, یہ وہ نفوس قدسیہ ہے کہ جو اپنے مقصد حیات کو پیش نظر رکھتے ہیں. زندگی کے ہر لمحے میں کس مقصد کے لیے اللہ تعالی نے پیدا فرمایا, کیوں دنیا میں بھیجا گیا, ان ساری چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں. قرآن پاک سورہ عنکبوت کی ابتدا میں ارشاد فرمایا الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ترجمہ کنز الایمان, کیا لوگ اس گھمنڈ میں ہیں کہ اتنی باتیں چھوڑ دیے جائیں گے کہ کہیں ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہ ہوگی. یعنی صرف یہ سمجھ لینا کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئے, اب صرف اتنی باتیں چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم مسلمان ہیں, کوئی آزمائش نہیں ہوگی, نہ کوئی تکلیف آئے, نہ کوئی پریشانی,
نہ ذوق طاعات، ترک شہوات کچھ بھی نہ ہو، بس کلمہ پڑھے اور سیدھے جنت میں چلے جائیں۔ مزید ارشاد فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور بے شک ہم نے ان سے اگلوں کو جانچا تو ضرور اللہ سچوں کو دیکھے گا اور ضرور اللہ جھوٹوں کو دیکھے گا۔ تم سے پہلوں کو طرح طرح کی آزمائشوں میں ڈالا، ضرور اللہ تعالی آزمائے گا۔ پہلوں کو کس کس انداز میں آزمایا گیا؟ مفسرین فرماتے ہیں تم سے پہلوں کی طرح طرح کی آزمائشیں ہوئی، ان میں سے بعض کو لوہے کے آروں سے چیرا گیا، بعض کو کنگیوں سے پرزے پرزے کر دیا گیا، اور مقام صدق و صفا تو دیکھیے کہ یہ اللہ تعالی جل جلالہ کے برگزیدہ بندے ثابت قدمی کے ساتھ آگے بڑھتے چلے گئے، زبان پہ شکوائے رنج و علم نہیں لائے، اور ذرہ برابر بھی ایسا نہیں ہوا کہ مصیبت آئی، پریشانی آئی، تکلیف آئی، کسی آفت سے واسطہ پڑا یا کوئی اور کسی طرح کی آزمائش آئی تو ان حضرات نے استقامت، صبر اور اللہ تعالی جل جلالہ کی اطاعت سے روگردانی کی ہو۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم اس وقت اللہ عز و جل کے ایک نیک بندے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر خیر سے برکتیں حاصل کر رہے ہیں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مجاہدات آپ نے دیکھے، آپ کی ریاضات کو آپ نے پیش نظر رکھا، اس کو دیکھتے ہوئے آئیے قرآن پاک کی ایک اور آیت کریمہ بھی سنیں، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو بھی سامنے رکھے، جس انداز میں قرآن فرماتا جا رہا ہے۔ الحمدللہ ہمارے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک زندگی بالکل من و عن اسی انداز میں ہمیں نظر آتی۔ ہم گمنڈ میں پڑ گئے، ہم غرور میں پڑ گئے، ہم اپنے مقصد حیات کو بھلا بیٹھے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون۔ ترجمہ کنز الایمان، یا یہ سمجھے ہوئے ہیں وہ جو برے کام کرتے ہیں کہ ہم سے کہیں نکل جائیں گے، کیا ہی برا حکم لگاتے ہیں۔ انہوں نے یہ گمان کر لیا، یہ سمجھ بیٹھے کہ ہم زندگی جس انداز میں گزرتی ہے گزارتے رہے، نہ نماز، نہ روزہ، نہ بندگی، نہ زہد، نہ تقوی، نہ پرہیزگاری، نہ عفت، نہ پاک دامنی، نہ حیا، کچھ بھی نہیں، بس زندگی گزر جائے، اچھی گزر جائے، آخرت کی فکر کسی کو ہے ہی نہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ آیات مبارکہ انسان کے مقصد حیات کو سمجھا رہی ہیں۔ اس کی پیدائش کے بعد دونوں راستے اس کے سامنے رکھ دیے گئے اور بتا دیا گیا کہ صراط مستقیم یہ ہے اور صراط جحیم یہ راہ تمہیں جنت تک لے کے جائے گا اور یہ راہ جہنم کا ایندھن بنا دے گا۔ مگر افسوس، سب کچھ دیکھنے، سننے، سمجھنے کے باوجود بھی آج عمل کی طرف دل مائل نہیں ہوتا۔ اتباع نبوی کا زوال خواہشات نفسانی اور حواجث شیطانی اپنے پورے کمال کی طرف بڑھتی چلی جا رہی۔ کہیں علماء بے عمل کا زور ہے، کہیں صوفیاء جاہل کا شور، نہ وہ پہلا سا ذوق، نہ شوق، نہ سوز، نہ گداز، نہ عشق، نہ راز و نیاز، نہ وہ محبت و اخلاص، نہ وہ اعتماد، نہ ادب، نہ وہ درد، نہ طلب۔ کہیں ذات پات کے جھگڑے ہیں اور کہیں بھنگ اور چرس کے چرچے۔ دل ہماتن محبت دنیا میں مردہ اور عاقبت کی طرف سے افسردہ۔ اول تو نماز ہی نہیں ہے، اور اگر نماز ہے تو نماز میں وہ راز و نیاز نہیں ہے، نہ حج اور زکوٰۃ کی فکر ہے، نہ باطنی امراض کی خبر، اور نہ ہی سیکھنے کا ذہن۔ جب سیکھا ہی نہیں تو عمل کرنا کہاں سے آئے گا؟
میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ، جن کی تصنیفات، بیانات، مدنی مذاکرات سوئے ہوئے دلوں کو غفلت کی نیند سے جگانے والے ہیں، جن کی صحبت و بابرکت باطنی ذوق و شوق اور روحانی لذت و درد کو بڑھاتی ہے، جن کی نظر کیمیا اثر غافل قلوب میں غائبانہ جذبہ پیدا کرتی اور اس کے الہی کی آگ لگانے والی ہے، ان سب سعادتوں کے میسر آ جانے کے باوجود بھی ہم غفلت کی چادر تانے انجام کار سے بے خبر زندگی کے لمحات گزارے جا رہے ہیں۔ صد اسلاف کا طرز زندگی یہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی عبادات کس درجہ ہوا کرتی تھی؟ آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ 25 سال تک میں دنیا سے قطع تعلقی اختیار کر کے عراق کے صحراؤں اور ویرانوں میں اس طرح گردش کرتا رہا کہ نہ میں کسی کو پہچانتا تھا اور نہ کوئی مجھے پہچانتا، کوئی میری پہچان نہ تھی، اور میری توجہ صرف اور صرف اللہ تعالی کی ذات کی طرف، بس ایک ہی ذہن تھا کہ عبادات کے ذریعے اپنے رب کو راضی کر لیا جائے۔ فرماتے ہیں رجال الغیب اور جنات کی میرے پاس آمد رہتی تھی اور انہیں راہ حق کی تعلیم دیا کرتا تھا۔ انسانوں کی طرف توجہ غوث اعظم نے بعد میں فرمائی، جنات کی تربیت آپ نے پہلے شروع فرما دی تھی۔ فرماتے ہیں رجال الغیب اور جنات کی میرے پاس آمد رہتی تھی اور انہیں راہ حق کی تعلیم دیا کرتا تھا۔ 40 سال تک میں نے فجر کی نماز عشاء کے وضو سے ادا کی ہے۔ اس قدر عبادتیں، اس قدر تقوی، اس قدر مجاہدات اور اس قدر ریاضات 40 سال تک فجر کی نماز عشاء کے وضو سے ادا کی، اور 15 سال تک یہ حال رہا کہ نماز عشاء کے بعد قرآن مجید اس طرح شروع کرتا کہ ایک پاؤں پر کھڑا ہو جاتا، ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کے تلاوت قرآن، ایک پاؤں پہ کھڑا ہو جاتا اور ایک ہاتھ سے دیوار کی میخ پکڑ لیتا، ساری رات اسی حالت میں گزر جاتی، تلاوت قرآن کا سلسلہ جاری۔ اب کیا انداز ہوگا وہ شب بصری کا، کیا انداز ہوگا وہ شب بیداری کا کہ جس میں غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ 15 سال تک ہر رات میں قرآن پاک ختم کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں 15 سال تک یہ معمول رہا، تمام شب اسی حالت میں رہتا حتیٰ کہ صبح کے وقت قرآن کریم ختم کر دیتا۔ 3 دن سے 40 دن تک بسا اوقات ایسا ہوا ہے کہ نہ تو کچھ کھانے پینے کو ملا اور نہ سونے کی نوبت آئے۔ 3 دن، یہاں تک کہ کبھی کبھی 40 دن گزر جایا کرتے تھے، نہ کوئی کھایا نہ پیا نہ سوئے، بس اللہ تعالی جل جلالہ کی بارگاہ میں حاضر ہے، تلاوت کا سلسلہ جاری ہے، نماز کا سلسلہ جاری ہے، بس اسی طرف توجہ ہے۔ دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، سارا عالم ہو مگر دیدہ دل دیکھے تجھے۔ فرماتے کوئی جانتا نہ تھا، کوئی پہچانتا نہ تھا، بس اللہ تعالی جل جلالہ کی بارگاہ کی طرف متوجہ تھا۔ سارا عالم ہو مگر دیدہ دل دیکھے تجھے، انجمن گرم ہو اور لذت تنہائی ہو۔ 3 دن سے 40 دن تک بسا اوقات ایسا ہوا ہے کہ نہ تو کچھ کھانے پینے کو ملا اور نہ سونے کی نوبت آئی۔ پھر فرماتے 11 سال تک برج بغداد میں عبادت الہی کے اندر مصروف رہا، حتیٰ کہ اس برج میں میری اقامت اتنی طویل مدت تک رہی کہ وہ برج ہی برج اجنی کے نام سے مشہور ہو گیا، میرے نام سے مشہور ہو گیا، میری طرف اس کی نسبت کر دی گئی۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایفائے عہد
اس کو آپ دیکھیے. خود فرماتے ہیں ایک مرتبہ سفر میں ایک شخص نے میرے پاس آ کر کہا اس شرط پر مجھے اپنی رفاقت میں لے لیجئے کہ صبر بھی کروں گا اور حکم کے خلاف کچھ نہ کروں گا. ایک دفعہ اس نے مجھے ایک جگہ بٹھایا اور وعدہ لے کر کہ جب تک میں نہ آؤں آپ یہاں سے نہ جائیں گے, یہی بیٹھے رہیں گے. یہ وعدہ لیا اور یہ وعدہ لینے کے بعد چلا گیا. جب تک میں واپس نہ آؤں آپ یہی بیٹھے رہیں گے. وہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اس کے انتظار میں بیٹھا رہا اور یہ عرصہ جو انتظار کا عرصہ تھا فرماتے 1 سال تک اس کا انتظار کیا لیکن وہ شخص واپس نہ آیا. اب یہی ٹھہرے جب تک میں واپس نہ ہوں. اب عہد کر لیا نا. فرماتے 1 سال تک وہی بیٹھا رہا. 1 سال گزرا, وہ شخص واپس آیا اور واپس آنے کے بعد پھر یہی عہد کر کے چلا گیا. 3 مرتبہ اسی طرح ہوا. آخری مرتبہ وہ اپنے ساتھ دودھ اور روٹی لایا اور آ کر کہنے لگا کہ میں خضر ہوں اور مجھے حکم ہے کہ آپ کے ساتھ بیٹھ کر یہ کھانا کھاؤں. چنانچہ ہم نے کھانا کھایا. فارغ ہونے کے بعد حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اب اٹھیے, سیر و سیاحت ختم کیجئے اور بغداد میں جا کر بیٹھ جائیے. لوگوں نے پوچھا کہ آپ 3 سال تک ان کے انتظار میں بیٹھے رہے تو ان 3 سالوں میں کھانے پینے کی کیا شکل ہوا کرتی تھی؟ کھانا پینا کس چیز سے ہوتا تھا؟ آپ ارشاد فرمانے لگے ہر چیز زمین سے پیدا ہو کر میرے سامنے موجود ہو جایا کرتی تھی. زمین سے نعمت نکلتی, کھانا نکلتا, میں اس کھانے کو تناول فرما لیا کرتا تھا, وہی عبادات میں مصروف رہتا. عیسیٰ عہد دیکھیے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا اور مقام و مرتبہ جو پھر اللہ تعالی نے عطا فرمایا. زبدۃ الابرار میں ہے ایک روز کچھ لوگ سیدنا شیخ علی بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں آئے. آپ نے ان سے ارشاد فرمایا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگے ہم عجم سے. پھر دریافت کیا عجم کے کس شہر سے؟ جواب دیا جیلان سے. جب انہوں نے جیلان کا نام سنا فوراً اٹھے اور ارشاد فرمانے لگے ان اللہ نور وجوہکم بظہور رجل منکم قریب من فضل اللہ تعالی. اللہ تعالی تمہارے چہرے روشن کرے گا اس بندے کے ذریعے کہ جو اللہ تعالی کے فضل سے ان قریب تمہارے درمیان جلوہ فرما ہونے والا. اللہ تمہارے چہرے اس کے صدقے منور فرما دے گا. پھر فرمایا اسمہ عبد القادر, ان کا نام نامی اسم گرامی عبد القادر ہے. مظہرہ فی العراق و مسکنہ فی البغداد, ان کا ظہور عراق سے ہوگا لیکن مسکن بغداد ہوگا. اللہ تعالی جل جلالہ نے وہ بلند مرتبہ ان کو عطا فرمایا کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ بغداد کی جامع مسجد کے منبر پہ جلوہ فرما ہو کے کہیں گے قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ, میرا یہ قدم تمام اولیاء کرام کی گردنوں پہ ہے. حضرت سیدنا شیخ ابن وہب رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ بھی دیکھیے. غوث اعظم کی تشریف آوری سے پہلے ہی ان کی آمد کی خبر دی. عراقی ہوں گے, بغداد کو مسکن بنائیں گے اور اللہ تعالیٰ وہ مرتبہ عطا فرمائے گا کہ بغداد کی جامع مسجد کے منبر پہ جلوہ فرما ہو کے یہ اعلان کریں گے. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, اب غور کیجئے کہ ہمارے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کس قدر عبادت گزار تھے اور اللہ تعالی جل جلالہ نے آپ کو عبادت کا کیسا ذوق عطا کیا تھا. شیخ عبداللہ بن ابی الفتح ہروی علیہ رحمت اللہ القوی آپ فرماتے ہیں میں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں 40 سال تک رہا. ان 40 سالوں میں میں نے جو دیکھا وہ یہ تھا کہ آپ ہمیشہ باوضو رہا کرتے تھے, ہر وقت باوضو.
اور اکثر ایسا ہوتا کہ آپ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کیا کرتے تھے. جب بھی وضو کرتے وضو کے بعد 2 رکعت تحیۃ الوضو ادا فرمایا کرتے تھے. اور عبادت کا یہ عالم تھا کہ عشاء کی نماز کے بعد اب اپنے حجرہ اقدس میں تشریف لے جاتے اور اس حجرہ اقدس میں رات کے اوقات میں کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. ساری رات آپ اللہ تعالی جل جلالہ کی بارگاہ میں جبین نیاز جھکائے رہتے. کبھی تلاوت کی آوازیں آ رہی ہوتی, کبھی نماز کی حالت میں ہوتے. اللہ تعالی جل جلالہ کی عبادت میں ساری رات بسر ہو جایا کرتی تھی. پھر فرماتے ہیں کہ صبح کے وقت ہی آپ باہر آیا کرتے تھے. رات کے اوقات میں اگر کوئی شخص آپ کی ملاقات کے لیے آتا تو قطعاً آپ ملاقات نہ فرماتے. کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ خلیفہ وقت آپ سے ملاقات کی غرض سے رات کے اوقات میں حاضر ہوتا, لیکن غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تو اس سے بھی بڑی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے نا. تو جو اس بارگاہ میں حاضر ہو وہ کسی اور کے سامنے اس کو جھکنا نہیں پڑتا. غوث اعظم اسی بارگاہ میں متوجہ رہتے. خلیفہ ساری رات انتظار میں بیٹھ کے واپس چلا جاتا تھا. غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی توجہ صرف اور صرف اسی بارگاہ کی طرف متوجہ تھی. آپ کے استغنا کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ خلیفہ وقت مستنجد باللہ ابو المظفر یوسف ملاقات کے لیے آیا, سلام کیا اور درخواست پیش کرنے لگا کہ مجھے کچھ نصیحت فرمائیے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نصیحتیں شروع کی. یہ اپنے ساتھ دراہم اور دنانیر, درہم چاندی کے سکوں کو کہا جاتا ہے اور دینار سونے کے سکے کو, دراہم و دنانیر کی 10 تھیلیاں لے کے آیا تھا. ہر تھیلی الگ الگ خادم نے اٹھائی ہوئی ہے اور یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اقدس میں نذرانہ پیش کرنے کے لیے لایا تھا. 10 تھیلیاں دراہم و دنانیر کی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پیش کی گئی, آپ نے قبول کرنے سے انکار کر دیا. خلیفہ منت سماجت کرنے لگا کہ حضور نذرانہ ہے, قبول فرما لیجیے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار فرما دیا. جب خلیفہ نے اصرار کیا, آپ نے ایک تھیلی اپنے دائیں ہاتھ میں لی, دوسری تھیلی کو اپنے بائیں ہاتھ میں پکڑا اور دونوں تھیلیوں کو پکڑنے کے بعد انہیں اپنے ہاتھوں میں دبایا تو ان سے خون کے قطرات ٹپکنے لگے. آپ ارشاد فرمانے لگے, ابو المظفر تمہیں اللہ سے حیا نہیں آتی, فقیروں کو آزماتے ہو, مظالم کے ذریعے ظلم و استبداد کی آندیاں چلا کے اور غریبوں کا خون نچوڑ کے رقم جمع کرتے ہو اور یہ لے کر آ جاتے ہو ہم فقیروں کو پیش کرنے کے لیے. یوں اس انداز میں آپ نے ڈانٹا اور اس کی تھیلیاں واپس کر دی. استغناء قلبی دیکھیے, ہمت دیکھیے, جرت دیکھیے, بہادری دیکھیے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی. خلیفہ وقت کو اس انداز میں آپ ڈانٹ رہے ہیں. تو یہ مقام, یہ مرتبہ, یہ عظمتیں, یہ رفعتیں, یہ بلندیاں یقیناً اللہ تعالی جل جلالہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والوں کو ہی حاصل ہوا کرتی. ان حضرات کو کہ جنہوں نے اپنے مقصد حیات کو سمجھ لیا اور اللہ تعالی جل جلالہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. اس انسان کو کس لیے پیدا کیا گیا؟ میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اس انسان کو بندگی کے لیے پیدا کیا گیا تھا. اس انسان کو اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا تھا. لیکن آج افسوس, صد افسوس کہ ہم عبادات سے دور, ریاضات سے نفور اور صرف دنیاوی معاملات ہی میں آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. سبا سنابل میں میر عبد الواحد بالگرامی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں, وہ پارسا جن کی پارسائی کا رخ مخلوق کی جانب ہوتا ہے. غوث اعظم کی عبادات ہم نے دیکھی, آپ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے عبادات کرنے والے تھے. ان کا مطمع نظر, ان کا مقصود حیات اللہ کی رضا تھا. تو جو اللہ کی رضا کو مقصود بنا کے آگے بڑھے
وہ کسی بڑی سے بڑی شخصیت کو بھی خاطر میں نہیں لاتا. ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں بھی ریاکاری، نماز میں بھی دکھاوا. کوئی اور نیک عمل کرتے ہیں تو اس نیک عمل میں بھی دکھاوا دکھاوا اور دکھاوا ہوا کرتا ہے. علامہ بالگرامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ پارسا جن کی پارسائی کا رخ مخلوق کی جانب ہوتا ہے وہ در حقیقت قبلہ کی طرف پیٹھ کر کے نماز پڑھتے ہیں. رخ تو قبلہ کی طرف ہے لیکن مقصود کسی اور کی رضا ہے. اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا رہا ہے لیکن چاہتا یہ ہے کہ فلاں دیکھے وہ یہ کہہ دے کہ ماشاءاللہ کتنا اچھا نمازی. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اسی کتاب کے صفحہ 192 پر علامہ بالگرامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اے میرے عزیز، گھڑے میں ٹھہرے ہوئے پانی کی طرح گندے نہ بنو. جب پانی ایک گھڑے میں ٹھہر جاتا ہے نا، اس عرصہ گزرنے کے بعد اس میں گندگی، تعفن اور بدبو پیدا ہونا شروع ہو جاتی. فرماتے ہیں میرے عزیز، گھڑے میں ٹھہرے ہوئے پانی کی طرح گندے نہ بنو، اللہ تعالی کی طلب و جستجو میں رہو، یوں کہ تمہارا جگر آتش شوق میں جلتا ہو اور دل کی آنکھیں حق کے علاوہ ہر چیز سے بند ہو. رہے ان کے جلوے، بسے ان کے جلوے، میرا دل بنے یادگار مدینہ. بس اسی بارگاہ کی طرف متوجہ ہو، حق کے علاوہ دل کی آنکھیں ہر چیز سے بند ہو جائیں. بس اسی کی طرف متوجہ ہو، اسی کی یاد میں گم ہو، اسی کی بارگاہ میں حاضری کو یاد کرے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پارہ 18 سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 115 میں ارشاد فرمایا، ترجمہ کنز الایمان، تو کیا یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا اور تمہیں ہماری طرف پھرنا نہیں؟ ہم غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے چاہنے والے ہیں. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہم نورانی کے متوالے، ان کے نام پر جینے اور مرنے والے، ان کی عقیدت کو، ان کی محبت کو دل میں جگہ دینے والے ہیں. سیرت غوثیہ کو بھی سامنے رکھیے، غوث اعظم کے کردار کو بھی سامنے رکھیے، آپ کی ریاضات، آپ کی عبادات کو بھی سامنے رکھیے، اور آئیے ان کے نورانی کردار کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم بھی مقصد حیات کو سمجھنے اور اس کو پانے کی کوشش کریں. تو کیا یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا اور تمہیں ہماری طرف پھرنا نہیں؟ پارہ 29 سورۃ القیامہ آیت نمبر 36 میں ارشاد فرمایا، اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى. ترجمہ کنز الایمان، کیا آدمی اس گھمنڈ میں ہے کہ آزاد چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا یہ سمجھتا ہے اسے پوچھا نہیں جائے گا؟ یہ جس انداز میں بھی زندگی گزار کے آ جائے کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہوگا. کیا اس انسان نے یہ سمجھ لیا؟ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اعلی حضرت عظیم البرکت فارق نور و ظلمت، پروانہ شمع رسالت، مجدد دین و ملت، شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا یہ کلام یقیناً ہماری کیفیات کو بیان کر رہا ہے. آپ فرماتے ہیں راہ پر خار ہے کیا ہونا ہے، پاس گار ہے کیا ہونا ہے، دل کے تیمار ہمارا کرتا، آپ بیمار ہے کیا ہونا ہے، پر کٹے تنگ تفس اور بلبل نو گرفتار ہے کیا ہونا ہے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اعلی حضرت عظیم البرکت فارق نور و ظلمت، پروانہ شمع رسالت، مجدد دین و ملت، شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا یہ کلام یقیناً ہماری کیفیات کو بیان کر رہا ہے. آپ فرماتے ہیں راہ پر خار ہے کیا ہونا ہے، پاس گار ہے کیا ہونا ہے، دل کے تیمار ہمارا کرتا، آپ بیمار ہے کیا ہونا ہے،
پر کٹے تنگ تفس اور بلبل نو گرفتار ہے کیا ہونا ہے، چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ۔ آج تو ہم سمجھتے ہیں کہ جناب ہم پردے میں چلے گئے، بند کمرے میں چلے گئے، دروازہ بند ہو گیا، کھڑکیاں تھی اس میں بھی پردہ ڈال دیا گیا، آبادی سے باہر نکل گئے، کوئی دیکھنے والا نہیں۔ لیکن یہ بھول گئے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تم جو بھی کرو اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ ارے مجرم بے پرواہ دیکھ سر پہ تلوار ہے کیا ہونا ہے، کام زندہ کے کیے اور ہمیں، کام تو مجرموں والے کیے، کام تو نادانوں والے کیے، ساری زندگی غفلت میں گزار دی، نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکات نہ زہد نہ تقوی نہ پرہیزگاری، کچھ بھی نہ تھا، کام زندہ کے کیے اور ہمیں سو کے گلزار ہے کیا ہونا ہے۔ پھر فرماتے ہائے رے نیند مسافر تیری اونچ تیار ہے کیا ہونا ہے، دور جانا ہے رہا دن تھوڑا، تیری منزل بہت دور ہے، تجھے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، اور جب تو اللہ کی بارگاہ میں جائے گا تیرا نامہ اعمال تیرے ہاتھ میں پکڑا کے کہا جائے گا اقرأ کتابک، یہ ہے تیرا نامہ اعمال، لے آج خود ہی اپنے نامہ اعمال کو پڑھ لینا۔ کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج کے دن تجھ سے کوئی بات کرنے کی حاجت نہیں، تیرا یہی نامہ اعمال تیرے لیے کافی ہے، دور جانا ہے رہا دن تھوڑا، راہ دشوار ہے کیا ہونا ہے، گھر بھی جانا ہے مسافر کے نہیں، مت پہ کیا مار ہے کیا ہونا ہے، کل تو دیدار کا دن اور یہاں، کل قیامت کے دن اللہ تعالی کے پاک اور برگزیدہ بندے اس کے دیدار کے مزے لوٹ رہے ہوں گے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، بخاری و مسلم کی حدیث مبارکہ، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، قیامت کے دن جس دن اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، 7 آدمی اس دن اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے۔ نمبر 1 امام عادل، انصاف کرنے والا حاکم، وشاب نشأ فی عبادت اللہ تعالی، دوسرا وہ بندہ جو اللہ کی عبادت کرتے 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 جوان ہو گیا۔ غوث اعظم کی سیرت ہم نے سنی، رمضان میں پیدا ہوئے آتے ہی روزہ، آئندہ سال بھی روزہ، 4 سال کی عمر میں قرآن پاک کے 12 زبانیں سنا دیے، اور اس کے بعد 15 سال تک ہر روز ہر رات ایک قرآن پاک کا ختم، 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز۔ شاب نشأ فی عبادت اللہ تعالی، اللہ کی عبادت کرتے 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 جوان ہو گیا۔ رجل قلبہ معلق بالمساجد، تیسرا وہ بندہ کہ جس کے دل میں مساجد کی محبت ڈال دی گئی، ایک نماز ادا کی دوسری نماز کا انتظار، دوسری نماز ادا کی تیسری نماز کے انتظار میں دل دھڑک رہا ہے۔ ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، اور چوتھے وہ 2 بندے جو اللہ کے لیے محبت کریں، اسی پر جمع ہو اسی پر جدا ہو جائیں۔ ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ، اور ایک وہ خوش نصیب کہ جسے مال و جمال والی عورت نے دعوت گناہ دی، یہ جواب میں کہنے لگا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یہ کہہ کر ایک طرف ہو گیا۔ پھر فرمایا رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، چھٹا وہ بندہ کہ جو چھپ کر صدقہ کرے، ایک ہاتھ سے دے دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو کہ کیا پیش کیا،
اور ساتواں وہ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، ساتواں وہ خوش نصیب جو تنہائی میں اللہ کی یاد میں مگن ہوا، تنہائی میں اللہ کا ذکر کرنے لگا، تلاوت کرنے لگا، نماز پڑھنے لگا، اور اللہ کی یاد میں اس کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے۔ غوث اعظم کی عبادات کا ہم نے سنا، رات نماز عشاء کے بعد جب آپ عبادت کے لیے تشریف لے جاتے تو ساری رات اسی بارگاہ میں گزر جاتی، اسی بارگاہ میں جبین نیاز جھکائے حاضر رہتے، ساری رات اللہ کی بارگاہ میں حاضر۔ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، یہ خوش نصیب جو تنہائی میں اللہ تعالی کی عبادت کرے اور اللہ کی یاد میں اس کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلیں، یہ بھی کل قیامت کے دن عرش الہی کے سائے تلے ہوگا۔ ایک روایت میں فرمایا طوبی لمن تحرک لسانہ بذکر اللہ وفاضت عیناہ، خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن کی زبانیں اللہ کے ذکر میں حرکت کرنے لگیں اور اللہ کے ذکر میں ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماعات اور دیگر سنتوں بھرے اجتماعات میں حاضر ہونے والے اسلامی بھائی کس قدر خوش نصیب ہیں۔ دعا کے اوقات میں جب اللہ تعالی جل جلالہ کی بارگاہ میں رو رو کر دعا مانگی جا رہی ہوتی ہے، اس وقت کیسے رقت انگیز مناظر ہوا کرتے ہیں، آنکھیں آنسو بہا رہی ہوتی، رقت تاری ہوتی، خوش نصیب حضرات اللہ کے خوف میں گریہ ازاری کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے حضرات کے لیے اس روایت میں فرمایا طوبی لمن تحرک لسانہ بذکر اللہ وفاضت عیناہ، وہ لوگ کہ جن کی زبانوں پر اللہ کا ذکر آیا اور اللہ کی یاد میں ان کی آنکھیں بہ نکلی، ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے۔ آئیے ان عاشقان رسول کی صحبتیں اپنائیں، ہفتہ وار اجتماع میں پابندی وقت کے ساتھ از ابتدا تا انتہا شرکت کی کوشش کریں، ہر ہفتہ وار اجتماع میں حاضری کی سعادت پائیں، اور مزید اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دولت پانے کے لیے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں سفر کی سعادت بھی حاصل کرتے چلے جائیے۔ سورہ کہف آیت نمبر 28 میں ارشاد فرمایا، ترجمہ کنز الایمان، اور اس کا کہا نہ مانو جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا اور وہ اپنی خواہشوں کے پیچھے چلا اور اس کا کام حد سے گزر گیا۔ اس آیت کریمہ میں غافلوں کی صحبت سے بچنے کا حکم دیا گیا، تو غافلوں کی صحبت سے بچ کر آئیے عاشقان رسول کی صحبتیں پائیں، اللہ کے نیک بندوں کی صحبتیں پائیں، ان کی صحبت کو اپنائیں کہ جن کی صحبت سے اللہ کا خوف بھی ملے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کی خیرات بھی ملے، اور اس کے ساتھ ساتھ اولیاء کرام کی الفت، ان کی عقیدت اور ان کی محبت کی خیرات بھی عطا کی جائے۔ الحمدللہ ایسا پیارا اور مشک بار مدنی ماحول یہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے۔ اس مدنی ماحول میں اللہ کا خوف بھی ملے گا، سرکار کی محبت بھی ملے گی، اولیاء کی عقیدت بھی ملے گی، عمل کا جذبہ بھی ملے گا، علم کا نور بھی عطا کیا جائے گا۔ یہ ساری کی ساری سعادتیں الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے میسر آئیں گی۔ تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیے، ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کیجیے، مدنی قافلوں میں سفر کیجیے، مدنی انعامات پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی بسر کیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کرے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے علم کے لیے کیے جانے والے سفر کے صدقے ہمیں بھی مدنی قافلوں میں سفر کی سعادتیں میسر آ جائیں۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، کروں
بہر خاک مدینہ